السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے دل کو خبر دی بے راحت زبی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ناول کو۔ تم جانتی ہو سامان سے زیادہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا۔ اف، وہ کتنا چارمنگ، کتنا ڈیشنگ اور کتنا لونگ ہے۔ وہ آگے جانے کیا کیا کہنے والی تھی کہ فریہ نے اس کے منہ پر باقاعدہ ہاتھ رکھ کر اسے لگاتار بولنے سے روکا۔ اور رک تو وہ بھی گیا تھا جو ابھی ابھی آفس سے آیا تھا، اور اندر کی طرف جاتے ہوئے یہ آواز اور الفاظ اسے رکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ کیا ہے فریہ، چھوڑو مجھے۔ اس نے ناگواری سے فریہ کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ آپی، ابھی چند ماہ پہلے تک آپ کو کوئی اور دل و جان سے پسند تھا، اور اب یہ سامان پسند ہے۔ اس سے 4 سال چھوٹی مقدس اپنی آپی کی بے چینی مزاجی پر حیران تھی۔ تو کیا ہوا؟ اسے تو اس سے پہلے سبتے اور عدنان بھی بہت پسند تھے، عروہ نے لقمہ دیا۔ ہاں، اور اس سے پہلے اذان حسن بخاری اور سردار سبتے نیدر بھی۔ زندگی کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ ہائے ظالم، کیا یاد دلا دیا۔ سردار سبتے نیدر میرا پیارا، میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتی۔ وہ تو میرا سپر ہیرو ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس سے زیادہ اکرم شاہ کے لیے سننا ناممکن تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آہٹ پر وہ پانچوں چونکی تھی۔ ہائے، کوئی تھا کیا وہاں؟ عروہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ بچہ، دیوار کے پیچھے کا علم ہمیں ابھی ہوا نہیں ہے۔ زندگی کمال کی اداکارہ تھی۔ ارے چھوڑو سب، وہ کیا کہہ رہے تھے تم لوگ سردار سبتے نیدر کے بارے میں؟ وہ اپنے پسندیدہ موضوع پر واپس آئی تھی۔ جناب، وہ آپ کا ہی نہیں، ہم سب کا پسند ہے۔ وہ چاروں ایک زبان ہو کر بولی، اور پھر ان کے زندگی سے بھرپور خنکدار قہقہے فضا میں بکھر گئے تھے۔ اکرم میری جان، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں آپ آج کل بہت چپ چپ سے رہنے لگے ہیں بیٹا۔ فاطمہ شاہ اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کے لیے فکر مند تھی، جو ان کی ہی نہیں گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں، اکرم نے انہیں ٹالا تھا۔ اچھا، پھر آپ نے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا؟ انہوں نے اس کے سیاہ سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ کس بارے میں؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بنا تھا۔ آنچل کے بارے میں۔ تمہارے چچا جان ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر فریہ کے سسرال والے بھی جلدی مچا رہے ہیں، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کام ایک ساتھ ہی ہو جائے۔ تمہارے اور آنچل کے فرد سے فرصت پا لوں گی، اور فریہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ انہوں نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے اکرم کو دو رائے پر کھڑا کر دیا تھا۔ تو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اگر فریہ کے سسرال والے جلدی کر رہے ہیں تو کر دے فریہ کی شادی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ میری جان، فریہ اور آنچل ہم عمر ہیں۔ جس طرح ہمیں فریہ کی فکر ہے تو تمہارے چچا اور چچی کو بھی آنچل کی فکر اسی طرح ہوگی نا، انہوں نے آرام سے سمجھایا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، کر دیں اس کی شادی، وہ کڑے دل کر کے کہہ گیا تھا۔ اکرم، میں اسی لیے آپ کی مرضی معلوم کر رہی ہوں۔ امی اپنے لائق بیٹی کی بات پر حیران تھی۔ آپ نے آنچل سے پوچھا؟ وہ الجھا سوال کر رہا تھا۔ اکرم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم بھول رہے ہو کہ کب سے تمہاری آنچل کے ساتھ نسبت طے ہے، اور آنچل سے پوچھا جا چکا ہے۔ ہم لڑکے اور لڑکیوں کی رضا کا ایک جیسا خیال رکھتے ہیں۔ آنچل کی رضامندی کی ہمیں تم سے زیادہ فکر ہے۔ امی کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ تو کیا اب بھی اس نے ہاں کی ہے؟ وہ امی کے ناراض ہونے پر بھی بیتو کا سوال کر گیا تھا۔ اکرم، مجھے لگتا ہے کام کی تھکان ہو گئی ہے تمہیں۔ بہرحال ایک دن اور سوچ لو، پھر جواب دے دینا، مگر خیال رکھنا وہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اماں کہہ کر جا چکی تھی، اور وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ سکندر شاہ اور حیدر شاہ دو ہی بھائی تھے۔ سکندر شاہ کی بیوی فاطمہ شاہ اور حیدر شاہ کی بیوی فریدہ شاہ تھی۔ دونوں بھائیوں میں مثالی محبت تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ دونوں کی بیویوں میں بھی میل ملاپ اور محبت تھی۔ سکندر شاہ کا ایک بیٹا اکرم اور 3 بیٹیاں فریہ، عروہ اور زندگی تھی، جبکہ حیدر شاہ کی 2 بیٹیاں آنچل اور مقدس تھی۔ لڑکیاں آپس میں کزن ہونے کے ساتھ ساتھ گہری دوست بھی تھی۔ اکرم شاہ گھر پر اکلوتے ہونے کی وجہ سے سب کا لاڈلا تھا، اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل بھی۔ شروع ہی سے سب نے اکرم اور آنچل کو ایک ساتھ دیکھا تھا، اور اب جبکہ وہ اپنا کاروبار انتہائی کامیابی کی ترقی کی طرف لے جا رہا تھا، اور آنچل بھی حال ہی میں اپنا ماسٹرز پورا کر چکی تھی، تو بڑوں نے انہیں جلد سے جلد رشتے میں باندھنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ مگر اب اکرم شاہ الجھ چکا تھا۔ آنچل پلیز بتاؤ تو صحیح، تم کیوں رو رہی ہو؟ عروہ کب سے پوچھ رہی تھی۔ آنچل اور فریہ کا روم ایک تھا، فریہ اسے روتا ہوا نہ دیکھ لیں، اس خیال سے وہ لاؤنج میں آ گئی تھی۔ عروہ جو اب تک جاگ رہی تھی، اسے چائے کی طلب کمرے سے نکال لائی تھی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس کی نگاہ آنچل پر پڑی تھی، اور کب سے وہ اس سے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی، مگر آنچل بتانے کو تیار نہ تھی۔
آنچل پلیز ٹھیک ہے مت بتاؤ، میں ابھی سب کو بلا کر لاتی ہوں، پھر ضرور بتاؤ گی تم۔ عروہ نے دھمکی دی تھی جو کارگر ثابت ہوئی۔ عروہ وہ بمشکل سسکیوں کے درمیان وہ بولی تھی۔ اف بولو بھی اب۔ عروہ فرحان نے شادی سے انکار کر دیا ہے، آخر عمل بات اس نے بتا ہی دی تھی۔ کیا؟ عروہ کے منہ سے سرسراتی آواز برآمد ہوئی تھی۔ ہاں، وہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ اب کی بار عروہ اس کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ اور اب اکرم سمجھا تھا اصل وجہ آنچل کی شادی کے لیے رضامند ہونے کی کیا ہے، یعنی وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ اس کے انکار کے بعد اس نے اس سے شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ وہ جو پہلے ہی پریشان تھا اب بری طرح دکھی ہوا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ لون میں نکل آیا تھا۔ آنچل جانے وہ کب اس سے محبت کرنے لگا تھا، شاید اس وقت سے جب وہ اس لفظ کے معنی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہمیشہ اپنا اور اس کا نام ایک ساتھ سنا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی بھی یا نہیں، اس نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا۔ بس اسے تو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگتی تھی۔ وہ اس کے دل میں نہیں رہتی تھی، بلکہ اسے تو لگتا تھا وہ اس کا دل ہے، اس کی روح ہے، وہ اس کی زندگی ہے اور وہی اس کے زندہ ہونے کی وجہ ہے۔ کیا کروں یا الہی، کیا اسے اپنا لوں یا پھر ہم مردوں کی طرح؟ مگر اس سے پہلے بھی اس کی زندگی میں کوئی اور مرد تھا، اور وہ جانے اس روز کس کا نام لے رہی تھی۔ وہ الجھا تھا اور بس الجھتا چلا گیا تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے، وہ ایک فیصلے پر پہنچا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس سے پہلے ہی امی نے دوبارہ اس کی مرضی پوچھی تھی اور وہ جانے کیوں کچھ بھی نہ کہہ پایا۔ تو پھر میں تمہارے چچا اور چچی کو ہاں کہہ دوں؟ امی اس کے منہ سے اقرار سننا چاہتی تھی۔ آخر ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا اور اس کی خوشی انہیں ہر حال میں عزیز تھی۔ جی ہاں، وہ رضامند ہو گیا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی جسے کھونے کا تو خیال ہی اس کے لیے عذاب تھا۔ اور اگر وہ انکار بھی کرتا تو وجہ کیا بتاتا؟ اسے وہ کسی کے سامنے بے عزت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مرد بھی تو کرتے ہیں محبت کے نام پر ہزار فلرٹ۔ جب انہیں معافی مل سکتی ہے تو پھر عورت کو کیوں نہیں؟ میں شادی کے بعد اسے بدل دوں گا، اسے بدلنے پر مجبور کر دوں گا، اپنی محبت سے، اپنی وفاؤں سے اسے اپنا بنا لوں گا۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ کچن میں آیا تو آنچل موجود تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ باقاعدہ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد وہ اسے تنہا ملی تھی۔ اکرم جانے کے بجائے کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا اور اس کی اس حرکت نے آنچل کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ آپ جائیں نا، میں عروہ سے بھجواتی ہوں چائے۔ وہ گھبرا رہی تھی یا کترا رہی تھی، اکرم سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اکرم کو یہی وقت ٹھیک لگا تھا بات کرنے کے لیے۔ کیا؟ اس کی جان پر بنائی تھی۔ اس روز رات کو تم رو کیوں رہی تھی؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا مگر پوچھ بیٹھا۔ کس روز؟ اسے یاد نہیں آ رہا تھا یا وہ پوز کر رہی تھی؟ اکرم اب بھی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ جب عروہ تمہیں چپ کر رہی تھی، اس نے یاد دلایا۔ اچھا اس نے وہ کو کافی کھینچا تھا۔ اس روز تو میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ اس کے سامنے کپ رکھتے ہوئے وہ کتنی صفائی سے جھوٹ بول گئی تھی، اور وہ جانتے ہوئے بھی اسے جھٹلا نہیں پایا تھا۔ یہ اس کی محبت ہی تو تھی۔ تمہیں اس شادی سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ گہری سانس بھر کر بولا تھا۔ بھلا میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ اس کا حق تو ہمارے بڑوں کو ہے نا؟ وہ معصوم بن رہی تھی، اور اس وقت اکرم کو اس کی معصوم صورت پر غصہ آ رہا تھا جو اصل بات اس سے چھپا رہی تھی۔ کیوں تم سے تمہاری رضامندی نہیں لی گئی؟ اکرم کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ کس سلسلے میں؟ تمہاری مجھ سے شادی کے سلسلے میں۔ وہ بری طرح چڑھا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ حیران تھی، حالانکہ اسے شرمانا چاہیے تھا۔ تم اتنی بیوقوف اور عقل سے بے دل ہو، مجھے نہیں پتا تھا۔ اکرم کو اس پر شدید غصہ آیا تھا جو جواب دینے کے بجائے سوال پر سوال کر رہی تھی۔ آپ؟ بڑی تیزی سے اس کی کالی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ آپ مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ اب رو دینے کو تھی۔ میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی پر رضامند ہو کہ نہیں؟ وہ دو ٹوک بولا تھا۔ امی نے کہا کہ مجھے آپ سے اچھا لڑکا نہیں ملے گا، اس لیے۔ اس کا سوال اتنا بے تکا تھا کہ وہ اس وقت جو منہ میں آیا کہہ گئی۔ وہ اکرم کے غصے سے بھی گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کب اس طرح ناراض ہوا تھا؟ تو یہ بات تھی۔ وہ اور بھی کچھ پوچھتا مگر تبھی مقدس اور زندگی آ گئی تھی اور بات وہیں کی وہیں رک گئی۔ اکرم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس سے شادی کر رہا تھا۔ جانتا تھا وہ مجبور ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے۔ اگرچہ وہ مجبور ہونے والوں میں سے تھی تو نہیں، مگر وہ اسے چاہتی نہیں ہے، اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا۔ اگرچہ اب تک تو اسے کوئی اور ہی گمان تھا۔ وہ معصوم سی کچھ پاگل اور شوخ لڑکی ہمیشہ ہی اسے اپنے نامکمل تن من کا ایک حصہ لگتی تھی، ایک کھلی کتاب کی مانند جس کا ہر لفظ بآسانی پڑھ سکتا تھا۔ مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ یا تو اس کتاب میں لکھی کسی تحریر کو پہلے سمجھنے میں غلطی کر چکا ہے
یا پھر اب غلطی کر رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان تو پہلے بھی اتنی بے تکلفی نہیں تھی، مگر جو کچھ ہو رہا تھا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آنچل یہ ہے کیا؟ تم مایوں کی دلہن ہو، آرام سے بیٹھو۔ وہ جو باقاعدہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم تک آئی تھی جہاں زندگی اور عروہ ڈھیر سارے رنگ برنگے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی، عروہ کے ٹوکنے پر رک کر سانس بحال کرنے لگی تھی جو بھاگنے سے پھول گیا تھا۔ کیوں بیٹھو آرام سے؟ جی چاہ رہا ہے بھنگڑا ڈالوں، ساری دنیا کو سر پر اٹھا لوں، وہ عروہ کے برابر بیٹھ کر ترنگ میں بولی تھی۔ کیوں؟ قارون کا خزانہ مل گیا ہے کیا؟ زندگی نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ سمجھو مل ہی گیا ہے، وہ اترائی تھی۔ کیا مطلب؟ زندگی اور عروہ کے خاک بھی پلے نہیں پڑا تھا۔ ارے یار، اپنا شارق جمان ہے نا، وہ اتنا اچھا، اتنا رومانٹک ہے کہ دل چاہتا ہے کہ وہ ایک نہیں ہوتا، دو ہوتا، وہ کہہ کر کھلکھلائی تھی۔ اور اکرم جو مقدس کو کہنے آیا تھا ایک بار پھر دکھی ہوا تھا۔ وہ مایوں کی دلہن تھی اور اس کے بجائے کسی اور کو یاد کر رہی تھی۔ یہ اس کے جذبوں کی توہین ہی تو تھی، اس کی محبت کی بدقسمتی اور اس کی گیر پر ایک تازیانہ تھا، مگر وہ اپنے دل سے مجبور تھا جو اتنا کچھ سننے کے بعد بھی اس کا دیوانہ تھا اس ناقدری پر۔ دل تو چاہ رہا تھا اپنی جان دے دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ کس طرح بیچ کے 5 دن گزارے، کس طرح شادی کے روز اس نے نکاح نامے پر سائن کیے، سارے رسومات کی ادائیگی کس طرح ہوئی، اسے کچھ خیال نہ تھا۔ وہ تو بس ایک روبوٹ کی طرح سب کچھ کر رہا تھا، بے حصہ، جذبات سے ایک دم خالی۔ خوبصورتی سے سجائے گئے کمرے میں وہ کب سے اس کی منتظر تھی۔ اب تو بیٹھے بیٹھے کمر بھی اکڑنے لگی تھی، اور جب نیند بھی حاوی ہونے لگی تھی تو خود کو انتظار کی کوفت اور بوریت سے بچانے کے لیے اس نے سرانے کی طرف بیٹھ کے خانے میں چھپایا گیا ڈائجسٹ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا جو اس نے مقدس سے کہہ کر یہاں رکھوایا تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ رسالے کی ایسی ہی دیوانی تھی۔ کچھ دیر بعد آہٹ پر وہ بری طرح چونکی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا، تھکا تھکا، الجھا الجھا سا۔ آنچل نے تیزی سے ڈائجسٹ اپنے آنچل میں چھپایا تھا۔ اکرم یہ حرکت دیکھ چکا تھا مگر پھر بھی نظر انداز کر گیا۔ وہ جانتا تھا اس کے شوق اور خاص طور سے اس کے پسندیدہ ڈائجسٹ سے دیوانگی کی بابت۔ وہ اکیلی ہی نہیں بلکہ اس گھر کی تمام لڑکیاں ہی اس ڈائجسٹ کی دیوانی تھی، مگر وہ تو ان سب سے آگی تھی اس دیوانگی میں۔ السلام علیکم، وہ بیڈ کے قریب آ کر رکا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ دھیرے سے بولی۔ مجھے تم سے کچھ کلیئر کرنا ہے۔ وہ اس کے حسین چہرے سے نظر چراتا ہوا اس وقت کے تقاضوں کو پیچھے ڈال کر سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ وہ حیران ہونے کے باوجود سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تم جانتی ہو آنچل، میری زندگی میں تمہاری کیا اہمیت ہے؟ اب وہ اس کے سامنے بیڈ پر ٹک چکا تھا، اس کی نظریں اور سر اور جھک گیا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ سے چاہتا آیا ہوں، اس وقت سے جب میں چاہت کے معنی بھی نہیں جانتا تھا۔ تم میری زندگی بن کر میری رگ رگ میں دوڑتی رہی ہو ہمیشہ سے، مگر شاید میری چاہتی بے اثر تھی جو تمہارے دل تک رسائی نہ حاصل کر سکی۔ وہ جو عجیب سی کیفیت میں گھری اس کی زبان سے اقرار کے لفظ سن رہی تھی، آخری بات پر بے ساختہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کے دلکش آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولتا چلا گیا، ہاں آنچل، میں تمہیں ہمیشہ سے چاہتا ہوں، اس کے باوجود کہ تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے دل کو ہمیشہ ہمیشہ پیاسا رہنا ہے۔ اور ایک منٹ اکرم، وہ اپنے دلہن ہونے کا خیال کیے بغیر بول پڑی، اور اکرم کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے؟ وہ کاٹدار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اکرم نے الٹا اس سے ہی سوال کر دیا۔ غلط صحیح چھوڑیں اور میرے سوال کا جواب دیں۔ اکرم کو اب یاد آیا تھا کہ وہ معصوم صورت لڑکی بے حد جدی بھی ہے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ تم نے صرف اس لیے ہاں کہی ہے کہ چچی نے کہا تھا تمہیں میرے جیسے اچھا لڑکا نہیں ملے گا، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اعتراض کا اختیار تو بڑوں کے پاس ہے۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ ہاں تو کیا غلط کہا تھا؟ جب مجھے اپنے بڑوں کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے تو؟ وہ خفگی سے بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ اور جو تم اس رات رو رہی تھی؟ اکرم کا انداز اگرچہ تفتیشی نہیں تھا مگر وہ سوال پر سوال کر رہا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ الجھن کیوں ہے آپ کو؟ میرا مسئلہ یہی ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے، بلکہ شاید اس سے ہے جس کے لیے تم اس رات رو رہی تھی۔ وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ پہلے تو بول ہی نہیں پائی تھی، اور جب بولی تو اکرم کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ آہستہ بولو۔
کیا سارے گھر والوں کو یہاں بلانے کا ارادہ ہے؟ ہاں ہے ارادہ سب کو بتانے کا۔ وہ اس کا ہاتھ منہ پر سے ہٹا کر چینکی تھی۔ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی مجھے؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچنا تو میں بھی نہیں چاہتا تھا، مگر اس روز جو میں نے سنا اور جو میں نے دیکھا وہ مجھے ایسا سوچنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اب خود کنفیوز ہو رہا تھا آنچل کا اتنا شدید رد عمل دیکھ کر۔ اچھا، اگر میں رو رہی تھی اور میں کسی سے پیار کرتی ہوں تو آپ اس کا نام تو جانتے ہوں گے۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ دونوں ہی بھول گئے تھے کہ اس وقت یہ باتیں نہایت نامناسب تھی۔ فرحان، فرحان یہی نام لے رہی تھی تم اس روز، ہے نا؟ سوچ لیں، کیا یہی نام تھا؟ وہ جانے کیا جتانا چاہتی تھی۔ ہاں یہی نام تھا، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ یہ لیں۔ اس نے اپنے آنچل سے ڈائجسٹ نکالا تھا اور اسے کھول کر اکرم کے سامنے کیا تھا، جو ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی ڈائجسٹ تھام لی۔ اس ڈائجسٹ میں جو ناول چل رہا ہے، جانے جا تو جو کہے، اس کے ہیرو کا نام فرحان ہے اور اس نے سائیڈ ہیروئن سے شادی سے انکار کر دیا تھا، اور وہ لڑکی یعنی وہ کردار جرتاشا مجھے بہت پسند ہے۔ بس اس بیچاری کے دکھ کو محسوس کر کے رونا آ گیا تھا مجھے، اور آپ نے سمجھا کہ بس اتنا ہی جانتے ہیں مجھے، اور اب بھی میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے تو اپنی بہنوں سے پوچھ لیجئے گا۔ آپ اور آپ کی محبت، وہ ناک چڑھا کر بول رہی تھی، اور اکرم اس کی وجاہت کے آگے چپ ہی رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تو تھا آنچل ڈائجسٹ کی کس قدر دیوانی ہے۔ وہ اکثر ان کرداروں پر تبصرہ کرتی پائی جاتی تھی اور اکثر یہ ڈائجسٹ اس کے لیے وہی لاتا تھا۔ وہ تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھتا تھا، مگر یہ تھا کہ اس نے آنچل کے براہ راست یہ سب کہا نہیں تھا۔ اف، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ڈائجسٹ رکھ کر آنچل کے دونوں ہاتھوں کو تھام گیا تھا۔ دل تو چاہ رہا ہے آپ سے بات بھی نہ کروں زندگی بھر، وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، یقین کرو میرا ارادہ تمہیں دکھی کرنے کا نہیں تھا۔ میں تو بس چاہتا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، تمہارا ہر دکھ ہر درد جانتا ہوں اور بانٹ بھی سکتا ہوں۔ وہ اس کے لہجے کی سچائی محسوس کر سکتی تھی، اور پھر زبان سے تو وہ آج اظہار کر رہا تھا۔ آنچل تو بہت پہلے سے جانتی تھی کہ وہ اکرم کے لیے کیا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا خیال رکھ کر، اس کی پرواہ کر کے اسے احساس دلاتا آیا تھا۔ بس اب آپ کو زیادہ نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ آپ ایسا سمجھتے ہوئے بھی کہ میں کسی اور کو بھی جانتی ہوں مجھے اپنی زندگی میں جگہ دے چکے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ہاں، مگر اب تو مجھے بھی اپنی زندگی میں جگہ دے دو۔ یہ جو تمہارے پسندیدہ آنچل کے من پسند ہیروز ہیں ان سے زیادہ، وہ شرارت سے بولا تھا۔ سوری جناب، ان سب کی اپنی جگہ ہے۔ ویسے آپ میں سب ہیرو کی تھوڑی تھوڑی جھلک ہے، وہ بولی۔ بس تھوڑی تھوڑی؟ اکرم مصنوعی حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو اور کیا؟ آپ سلمان خان کی طرح ہینڈسم اور ڈیشنگ ہیں، اور پھر آپ نے اسی کی طرح برداشت کا مظاہرہ بھی تو کیا ہے میرے معاملے میں، اس نے معصومیت سے صفائی دی تھی۔ اب یہ سلمان خان کون ہے؟ اکرم جرتار آنچل کے درمیان اس کے چاند چہرے کو پیار سے تکتے ہوئے شرارت سے بولا۔ وہ میرے من پسند ناول یہ چاہتے شدت کا ہیرو ہے۔ آپ کو پتہ ہے سلمان خان کا کردار کتنا زبردست ہے؟ بس میں سمجھ گیا، اور وہ تمہارے سردار سپتے نیدر صاحب اور وہ فرحان سب مجھ سے اچھے ہوں گے۔ وہ بیچ میں اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اکرم کی نگاہوں میں محبت کے حق کا رنگ نمایاں ہوا تھا اور وہ خود بھی سمٹی ہوئی تھی۔ ہاں، مگر آج کل تو مجھے معاذ تغلق اچھا لگتا ہے، اس نے جان بوجھ کر اکرم کو چڑھایا تھا۔ مگر مجھے تو بس میری آنچل ہی اچھی لگتی ہے۔ اکرم نے اس کے کلائی میں خوبصورت کنگن ڈالے تھے۔ میری آنچل نہیں، میرا آنچل، مہکتا آنچل اچھا لگتا ہے، وہ شوخی سے کھلکھلائی تھی، ساتھ ہی ڈائجسٹ ہاتھ میں لے کر لہرایا تھا۔ اوکے مائی لائف، آپ کا پسندیدہ مہکتا آنچل بھی اچھا ہے اور اس کے تمام ہیروز بھی، مگر اپنے پسندیدہ ہیروز کے بیچ تھوڑی سی جگہ میری بھی نکال لو۔ وہ سنجیدہ صورت اور شرارت سے جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ آنچل کا دل دھڑکا گیا تھا۔ چلیے جناب، آپ کہتے ہیں تو اس بارے میں سوچوں گی۔ وہ بھی آنچل تھی سب سے جدا۔ اکرم شاہ نے اسے بناوٹی ناراضگی سے گھورا تھا۔ اچھا، اب سوچو کہ شادی کے بعد، اس کا مطلب ہے تم نے واقعی محض بڑوں کے کہنے پر یہ شادی کی ہے، ورنہ تمہیں میں پسند نہیں ہوں۔ اسے اکرم کی خفگی حیران اور پریشان کر گئی تھی۔ میں نے کہا نا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ پھر کیسا ہے؟ اکرم کا انداز بے یقین تھا۔ میں نے اپنی پوری رضامندی کے ساتھ آپ سے شادی کی ہے، کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا۔ اکرم کی سنجیدگی خفگی اسے ہلا رہی تھی۔
चलो मान लिया तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया, मगर तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की, ये तो मानती हो ना। अकरम बात फिर वहीं ले आया था जहाँ से शुरू हुई थी। आखिर आपको ये गलत फहमी क्यों कर है कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं? मेरे जैसी लड़की जो ख्याली किरदारों की खूबियों से मुतासिर होकर उनकी फ़ैन हो सकती है, क्या वे एक जीते जागते खूबियों से पेकर इतने अच्छे, इतने खूबसूरत इंसान से मोहब्बत करने से खुद को बाज रख पाएगी? और वो शख्स जो उससे मोहब्बत करता हो और जिसकी मोहब्बत की खबर उस लड़की के दिल को बहुत पहले से हो। क्या आपके दिल को एक बार भी मेरे दिल की खबर नहीं हुई? वे हमेशा की निडर और साफ को अकरम की गलतफहमी दूर करने की कोशिश में अपने दिल की बात किस आसानी से कह गई थी। दिल की खबर दिल जाने, मगर कान तो इजहार चाहते हैं। अकरम का खूबसूरत लहजा उसके कानों में रस घोल रहा था और वे इजहार करने के बाद अब बुरी तरह घबरा रही थी। वैसे एक बात है, तुम्हारे पसंदीदा डाइजेस्ट ने तुम्हें बोलना खूब सिखा दिया है। ये जो अल्फाज तुमने मेरी तारीफ में इस्तेमाल किए हैं, हैरत अंगेज़, ये बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वह उसकी इकरार से सरसार ही तो हो गया था। नहीं, ये खूबसूरत है, मेरे आंचल की तरह। उसकी शरारती हंसी की जल तरंग ने अकरम की धड़कनों में तूफान मचा दिया था। वह खुश और मुतमईन था कि उसने किसी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ा था, बल्कि हर बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मोहब्बत पर भरोसा किया था और उसे अपना बना लिया था। ख़त्म शुद्ध। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये नॉवेल? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग नॉवेल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अपने नए नॉवेल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।